صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ہر روز اپنے یا کسی عزیز یا دوست احباب کے گھر میں جانے آنے کی حاجت پڑتی ہی رہتی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں تو دروازے کے کہاں کھڑے ہوں، سامنے کھڑے ہوں یا ایک طرف کھڑے ہوں، یعنی کہ اسی طرح اور کس طرح اجازت طلب کریں، اور اگر اجازت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے، دعا پڑھ کر گھر سے نکلنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، اسی طرح گھر میں داخل ہونے اور اجازت طلب کرنے وغیرہ کے حوالے سے ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ آئیے میں اس کے بارے میں بھی آج کچھ عرض کرتا ہوں۔ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کرے اور جاتے ہوئے بھی سلام کرے، کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجیح میں جلد 6 صفحہ نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیتے، کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں نہ تو تیری رات گزر سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ پاک کا ذکر کیے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کی رات یہیں گزرے گی، اور جب کھانے کے وقت اللہ پاک کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، نہ تو ہم اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے نہ اس کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ تو ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے، سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، اور جب کھانا شروع کرے تو اس وقت بھی جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو نہیں کھاتا۔ اچھا، جب کوئی شخص، کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے نا تو وہ گھر لوٹنے تک ہر بلا اور آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے تو نے سیدھی راہ اختیار کی، اور جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت ہی نہیں۔ اس کے بعد اس شخص کے 2 شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے پاس کیا کرنا چاہتے ہو بھائی، کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا ہے، تمام آفات سے محفوظ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا ہے۔
تو یہ دعا جو ہے یاد کر لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ، تو یہ پڑھ کے ہی گھر سے نکلا کرے۔ اچھا، جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کیجئے، پھر جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں، پھر بات چیت شروع کیجئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اور جو سلام کیے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت مانگے، اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔ اچھا، گھر میں داخلے کی اجازت مانگنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فوراً گھر میں باہر والے کی نظر نہ پڑے، آنے والا باہر سے سلام کر رہا ہو، اجازت چاہ رہا ہو، اور صاحب خانہ پردہ وغیرہ کا انتظام کر لے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت طلب کرنے کا حکم آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس لیے کہ اہل خانہ کی نجی زندگی کے اسرار منکشف نہ ہو سکے۔ اچھا، جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت مانگنا سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح اجازت مانگے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمیں بنو عامر کے ایک شخص نے یہ بات بتائی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، باہر اس آدمی کے پاس جاؤ، اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ، اس سے کہو کہ اس طرح کہے، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سن لیا اور عرض کیا، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت عطا فرمائی اور وہ اندر داخل ہوا۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ جب میں اندر داخل ہوا اور سلام عرض نہ کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور یہ کہو، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو بلانے کے لیے بھیجے اور بھیجا ہوا شخص آپ کو ساتھ لے کر جائے تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ والا شخص خود ہی اجازت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ ایلچی یعنی قاصد کے ساتھ آئے، یہ اس کا اذن ہے، یعنی اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی کا کسی کو بلانے کے لیے بھیجنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ بھی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ اچھا، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکھارنا چاہیے، جیسا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضری کا شرف حاصل کرتا تھا، حاضر ہوتا تھا۔ جب میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھنکھارتے۔ صلو علی الحبیب۔
تو پتہ چلا جب کسی کے گھر میں جائیں تو دروازے سے گزرتے وقت ضرورتاً دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کھنکھار لینا چاہیے تاکہ گھر کے دیگر افراد کو ہماری موجودگی کا احساس ہو جائے اور آگے پیچھے ہو سکیں. اور اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوں. سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے. پھر فرماتے السلام علیکم السلام علیکم. اور یہ اس لیے کہ ان دنوں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے. اچھا، جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اندر سے جب کوئی دروازے پر آئے تو پوچھے کون ہے. طریقہ کار جو ہے باہر والا میں نہ کہے، بلکہ جیسا کہ آج کل بھی یہی رواج ہے کہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ، نہیں، بلکہ اپنا نام بتائے. جواباً میں کہنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اچھا، کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس میں تشریف فرماتے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ کی نوک اس کی طرف کی، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا. اسی طرح کسی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر جلوہ فرماتے اور کسی نے جب سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے حجرہ مبارک کے سوراخ سے جھانکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی کنگھی سے سر مبارک کھجا رہے تھے. فرمایا اگر میری توجہ اس طرف ہوتی کہ تو دیکھ رہا ہے تو اس لوہے کی کنگھی کو تیری آنکھ میں چبو دیتا. نظر سے بچاؤ کے لیے ہی تو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے. یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک. تو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے دروازے یا کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے یا ان پر کوئی سادہ سا پردہ ڈال دینا چاہیے جس کی وجہ سے بے پردگی نہ ہو. گھر کے انتظامات پر بیجا تنقید نہ کریں جس سے میزبان کی دل آزاری ہو. ہاں، اگر ناجائز بات دیکھیں، مثلا جانداروں کی تصاویر وغیرہ آویزاں ہوں تو احسن طریقے سے سمجھا دیں. ہو سکے تو کچھ نہ کچھ تحفہ بھی پیش کریں، خواہ کتنا ہی کم قیمت ہو، محبت بڑھے گی. اور جو کچھ کہیں مہمان گئے ہیں تو جو کچھ بھی کھانے پینے کو پیش کیا جائے اپنے گھر میں بھی ہوں تو کوئی صحیح مجبوری نہ ہو تو ضرور قبول کریں. ناپسند ہو جب بھی منہ نہ بگاڑے کہ میزبان کی دل شکنی ہوگی. اور جب واپسی جانے لگیں تو واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کریں اور شکریہ بھی ادا کریں اور سلام کرنے کے بعد رخصت ہوں. گھر میں اگر کوئی نہ ہو، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، دروازہ کھولا، کوئی نہ ہو تو السلام علیک ایھا النبی کہے. کہ شرح شریف میں ہے، بلکہ شرح شفا شریف میں ہے کہ کہیں مومنوں کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تشریف فرما ہوتی ہے تو کہنا چاہیے السلام علیک ایھا النبی، گھر میں کوئی نہ ہو تو. اور جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اللہ پاک کے نام سے، اللہ عز و جل کی طرف سے طاقت اور قوت ہے
اور اللہ پاک ہی کے بھروسے پر۔ تو یہ کچھ میں نے سنتیں اور آداب کچھ عرض کی ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ موقع ملا تو کچھ اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں گھر میں آنے جانے کی سنتوں پر، آداب پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں، سنی ہیں، تو اس کو اچھی نیت کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائیے، شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، انشاءاللہ العزیز اچھی نیت سے ہوگا تو ثواب بھی ملے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔